مدارس ویران ہو رہے تھے، علم کے چراغ مدھم پڑ رہے تھے، اور بغداد کے ایوان خلافت میں ایک سوال گونج رہا تھا: اگر علم زندہ ہے تو پھر علم کے گھر خالی کیوں ہیں؟ یہ سوال خلیفہ وقت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا تھا، اور اس سوال کا جواب 1 سال بعد آنا تھا، مگر وہ جواب تاریخ بدل دینے والا تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک خلیفہ اور ایک قاضی کا مکالمہ نہیں، یہ امت کے عروج و زوال کا آئینہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قومیں تلوار سے نہیں بلکہ علم کی توقیر سے بنتی ہیں۔ آج ہم خلافت عباسیہ کے اس دور میں جائیں گے جہاں علم ریاست کی روح تھا، اور ایک حکیم قاضی نے ایک پورے معاشرے کو آئینہ دکھا دیا۔ یہ خلافت عباسیہ کا سنہرا دور تھا، بغداد علم کا مرکز، جہاں دنیا بھر سے طلبہ فقہ، حدیث، فلسفہ اور سائنس سیکھنے آتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید، جو خود اہل علم کی صحبت کو باعث فخر سمجھتے تھے، ایک دن فکر مند ہو گئے۔ مدارس خالی ہو رہے تھے۔ وہ مدارس جو کبھی علم کے قافلوں سے بھرے رہتے تھے، آہستہ آہستہ اجڑنے لگے تھے۔ خلیفہ نے قاضی القضات کو طلب کیا۔ سوال سادہ تھا مگر دردناک: کیا سبب ہے کہ عوام کا رجحان علم اور مدارس سے کم ہو رہا ہے؟ قاضی القضات خاموش رہے، پھر بولے: اگلے سال اس کا جواب دوں گا۔ ایوان میں سناٹا چھا گیا۔ خلیفہ تڑپ اٹھے: سوال ابھی اور جواب 1 سال بعد، یہ کیسی بات ہے؟ قاضی نے سکون سے کہا: اے امیر المومنین، ہر سوال کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب وقت مانگتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، دن مہینوں میں بدلے، مہینے 1 سال بن گئے، پھر عید آ گئی۔ عید الفطر کی صبح بغداد کی فضا تکبیرات سے گونج رہی تھی۔ حسب روایت عید کی امامت قاضی القضات ہی کرتے تھے۔ عوام، خواص، وزراء، سپاہی سب عیدگاہ میں جمع تھے، مگر قاضی صاحب تشریف نہ لائے۔ حیرت پھیل گئی۔ سرکاری نمائندے قاضی صاحب کے گھر پہنچے، عرض کیا: لوگ منتظر ہیں، عید کی نماز پڑھانی ہے۔ قاضی نے صاف انکار کر دیا: میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اصرار ہوا، منت سماجت ہوئی، تب قاضی بولے: میں جاؤں گا مگر پالکی میں، اور وہ پالکی خلیفہ وقت خود اٹھانے آئیں گے۔ نمائندے ششدر رہ گئے، یہ کیسا مطالبہ تھا؟ مگر قاضی اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ پیغام خلیفہ تک پہنچا۔ ایوان خلافت میں خاموشی چھا گئی۔ ہارون رشید کوئی عام حکمران نہ تھے، وہ جانتے تھے کہ علم کے سامنے اقتدار جھک جاتا ہے۔ خلیفہ خود اٹھے، قاضی کے گھر تشریف لے گئے، پالکی اٹھائی اور قاضی القضات کو عیدگاہ لے آئے۔ نماز ادا ہوئی، خطبہ ہوا۔ عوام نے ایک منظر دیکھا۔ علم تخت پر مقدم تھا، لیکن اصل راز ابھی کھلنا باقی تھا۔ چند دن گزرے، خلیفہ دوبارہ قاضی سے ملنے آئے۔ چہرے پر حیرت تھی، آواز میں خوشی: قاضی صاحب، مدارس بھر گئے ہیں، طلبہ کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ چٹائیاں کم پڑ گئی ہیں، وزراء اور امراء کے بچے بھی زمین پر بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں۔ قاضی نے آہستہ پوچھا: امیر المومنین، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا؟ خلیفہ چونکے: کون سا سوال، کون سا جواب؟ قاضی نے نگاہ اٹھائی، آواز میں وقار تھا: آپ نے پوچھا تھا کہ لوگ مدارس کیوں نہیں آتے، اس کا جواب یہی ہے۔ آپ حاکم وقت ہیں، آپ نے ایک دن اہل علم کو عزت دی، بس ایک دن، اور اس ایک دن نے علم کی قدر لوٹا دی۔ جب حاکم علم کا احترام کرتا ہے تو قوم علم کی طرف پلٹ آتی ہے۔ اگر آپ علماء، اساتذہ اور وارثان نبوت کی اسی طرح توقیر کریں گے تو مدارس کبھی خالی نہیں ہوں گے۔ خلیفہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، جواب مل چکا تھا اور تاریخ میں ثبت ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ صرف عباسی دور کی کہانی نہیں، یہ آج کے لیے پیغام ہے۔ آج ہمارے معاشروں میں ہیرو کون ہے؟ فلمی اداکار، کھلنڈرے، ناچنے والے، اور اصلی ہیرو ڈاکٹر قدیر خان جیسے لوگ، جنہوں نے قوم کو دفاع دیا مگر عزت نہ ملی۔ علماء کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں، اساتذہ کو شاگردوں کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے۔ طالب علم انٹرنیشنل ایوارڈ لائیں تو کوئی پروٹوکول نہیں۔ جب علم کی بے توقیری ہوگی تو قومیں غزالی پیدا نہیں کرتی، رازی نہیں جنم لیتے، بھولی سینہ نہیں آتے۔ اگر ہم نے پلٹنا ہے تو علم کی طرف پلٹنا ہوگا، حیا، غیرت، تقدس اور تعلیم کی طرف، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔